امیر المومنین کی ایک دعا ہے نہج البلاغہ میں کہ جہاں فرماتے ہیں اللہم احملنی علی عدلک ولا تحملنی علی عدلک ولا تحملنی علی عدلک احملنی علی فضلک، پروردگار علی کے ساتھ جو تم معاملہ کیجیو قیامت میں اور دنیا میں وہ اپنے فضل کی بنیاد پر کیجیو، عدل کی بنیاد پر مت کیجیو۔ ہم اپنی نمازوں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ نماز رکوع سجود تمام کی تمام چیزوں کے ساتھ تھی، خدا کی نگاہیں جب ہماری نماز کو تولیں گی تب پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی خامیاں ہیں۔ ہم اپنے روزے کو دیکھتے ہیں کہ صاحب مکمل، خدا جب تولے گا اس روزے کو تو پتہ چلے گا کہ کیا یہ روزہ اس قابل ہے کہ قیامت میں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو۔ لہٰذا اب یہاں پر ایک مرحلہ آئے گا، میں اس مرحلے کو کوشش کروں گا آپ کے سامنے واضح کرنے کی، انشاءاللہ کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ تولا کیسے جائے گا؟ آپ پڑھتے ہیں جناب امیر کی زیارت میں السلام علیکم یا میزان الاعمال، سلام ہو آپ پر جناب امیر، آپ ہیں اعمال کے ترازو۔ علی بن ابی طالب نے ترازو اعمال کا کیا مطلب؟ یعنی میری نماز قیامت میں رکھی جائے گی جناب امیر کی نماز کے برابر میں۔ جس کی عبادتیں جناب امیر کی عبادت سے جتنا نزدیک ہوں گی اتنی زیادہ قبولیت کے مرحلے پر ہوں گی، اور جتنی عبادتیں جس کی جناب امیر کی نماز سے ان کی شباہت، سملیرٹی، الائنمنٹ جتنے فاصلے پر ہوگا وہ عبادتیں اتنا ہی زیادہ رد اور مسترد اور ریجیکٹ ہونے کے خطرے میں ہوں گی۔ ترازو سے آپ یہی کرتے ہیں نا، ترازو سے آپ یہی کرتے ہیں۔ ہیرے کو آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب اس میں یہ خصوصیت ہے اور یہ ہیرا اس مرحلے پر ہے، یہ ہیرا اس گولڈ، چاندی، سونا، کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کوالٹی ہوتی ہے ہر چیز کی، اس کو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر حضرات کی زبان میں ریفرنس ویلیو۔ جو جب آپ لے کر آتے ہیں اپنا بلڈ کلچر یا دوسری چیزیں جو ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کہتا ہے آپ کے بلڈ میں ہیموگلوبن اتنا ہے، آپ کی ایج گروپ کے لیے ریفرنس ویلیو یہ ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں میرا تقریباً اسی ویلیو کے آس پاس ہے اس لیے میں ٹھیک ہوں، فلاں چیز ریفرنس ویلیو کے ساتھ میچ کرتی ہے، فلاں چیز۔ تو یہ میزان الاعمال آپ کے بلڈ کلچر کا برابر میں آ رہا ہوتا ہے، اور آپ کا بلڈ کلچر یہاں پر آ رہا ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ چیک کرتے ہیں، اور ڈاکٹرز کے جانے سے پہلے آپ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں سکون میں آ گیا، میں نے خود ہی چیک کر لیا، ڈاکٹر کو آپ دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہے میزان الاعمال کہ ہماری نمازوں اور روزوں کو تولا جائے گا علی بن ابی طالب کی نمازوں کے ذریعے کہ کتنے فاصلے پر تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی کی نماز ہمت ہے کہنے کی، سوچنے کی؟ ویسے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سوچیں کہ جب کہہ سکتے ہیں لوگ کہ سرکار اب مجھے کہنے دیجیے، دل میں ایک پھانس ہے جو چبھی ہوئی ہے کہ جب علی زمان حسین زمان ہو سکتا ہے تو بہت سے لوگ کہہ بھی سکتے ہیں سیڑھی کہ صاحب یہ نمازیں اور روزے ان کے برابر ہو سکتے ہیں۔ میں اس غلط اور باطل عقیدے کی بات نہیں کر رہا، میں اس عقیدے کی بات کر رہا ہوں جو پہلا سلسلہ امامت کا جناب امیر، آخری حضرت حجت صلوات اللہ وسلام علیہ۔ لہذا یہاں پر یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا اس مرحلے پر جانے کے لیے۔ تو یہ سوال کیا ہے مولانا؟ بہرحال آپ بتائیے عبادتیں کریں کہ نہ کریں؟ کیجئے۔ تو مولانا آپ نے خود کہا کہ علی بن ابی طالب کے برابر وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ مرحلے آپ کو طے کرنے ہوں گے اپنی عبادتوں کے ذریعے، اور جو نقص آئے گا وہ طے کیا جائے گا محبت امیر المومنین کے ذریعے۔ لہذا روایت ہمارے پاس یہ ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جائے گا، ست سؤر مع المؤمن فی قبرہ، 6 صورتیں نورانی مومن کی قبر میں آئیں گی، ایک پائتی کی طرف، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک چہرے کی جانب اور ایک سر کی جانب معلق ہوگی، آویزاں ہوگی، ہینگنگ پوزیشن میں ہوگی۔ کہ تم کون ہو؟ کہ میں تمہاری نماز ہوں۔ تم کون ہو؟ میں زکوٰۃ ہوں۔ تم کون ہو؟ میں حج ہوں، میں روزہ ہوں۔ پھر اس کے سر کے اوپر جو صورت نورانی آویزاں ہوگی، یہ مومن پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی کہ میں انا الولا لآل محمد، میں آل محمد کی ولایت ہوں۔ دیکھو پریشان مت ہونا، ان عبادتوں میں سے جو بھی نقص ہوگا اسے میں پورا کروں گی۔ لہذا آپ کو قبر میں عبادتیں لے کر جانی ہیں، قبر میں عبادتیں لے کر جانی ہیں بھرپور کوشش کے ساتھ۔ حرام اور واجب پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، حرام اور واجب پہ کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، جس طرح سے ولایت علی بن ابی طالب پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، جس طرح سے تولی اور تبرع پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے واجب اور حرام پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بات جو روایت در منصور میں علامہ سیوطی نے نقل کی کہ علی بن ابی طالب کھڑے ہو جائیں گے جنت و جہنم کے دہانے پر، اور جو گزرے گا پل صراط کے بعد
आग से, आतिश जहन्नम से मुखातब होकर कहेंगे कि इसे दबोच ले, ये मेरा दुश्मन है, इसे छोड़ दे, ये मेरा चाहने वाला है। यानी इबादतें आपकी आपको उस मकाम तक लेकर जाएंगी, आपकी इबादतें आपको उस मकाम तक लेकर जाएंगी कि जहां तक इबादतों को जाना है, लेकिन तमाम मराहिल इबादतें तय नहीं करेंगी। इन इबादतों में अगर शफाअत आले मोहम्मद शामिल न हो, ये किसी काम की नहीं रहेंगी। रबिया हैं रसूल खुदा के खादिम, रसूल खुदा ने फरमाया कि तुमने 7 बरस मेरी खिदमत की है, कोई चीज मांगते हैं मुझसे? कहा कि या रसूलल्लाह अमिलनी हत्ता उफक्किर, मोहलत दीजिए, सोच के आऊं। इंसान को अक्लमंद होना चाहिए। जब रसूल खुदा कहें जो मांगना है मांगो, तो इंसान को अक्लमंद होना चाहिए कि सोच के मांगे किससे मांग रहा है। दूसरे दिन आए, कहा या रसूलल्लाह मेरी हाजत यह है कि आप अल्लाह से दुआ करें, तसअल्लाह अन यजअलनी माअक फिल जन्नह। जुमले पर तवज्जो कीजिएगा। या रसूलल्लाह आप खुदा से दुआ कीजिए कि खुदा मुझे आपके साथ जन्नत में रखे। ये नहीं कहा कि जन्नत में आपके साथ रखे, कहा आपके साथ जन्नत में रखे। ये ना कहिए मौला मैं जन्नत में आपके साथ रहूं, कहिए आपके साथ जन्नत में रहूं। तकद्दुम होना चाहिए हुसैन इब्न अली का, तकद्दुम होना चाहिए जनाब अमीर का कि इनके सदके में क्योंकि जन्नत मिलेगी, लिहाजा प्रायोरिटी इनके साथ हो, मुकद्दम इनका जिक्र हो। तो जो बिहारुल अन्वार में अल्फाज हैं इस रिवायत में, अन यजअलनी माअक फिल जन्नह, रसूल खुदा ने सुना, सर झुका लिया, कहने मन अल्लामा का हाजा, तुझे सिखाया किसने ये? इसका मतलब है कि मामूली चीज नहीं है। या रसूलल्लाह मैं घर गया, मैंने कहा अगर औलाद मांगू कसीर तो उन्हें मौत तो आ जाएगी, माल मांगू खत्म हो जाएगा। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि ऐसी कोई चीज मांगू कि जो हमेशा रहे, तो ये मांगा। तो रसूल खुदा ने माजरत, अब सर झुकाया थोड़ी देर, और फिर सर उठाकर कहा कि फ़अअन्नी बिकसरति सुजूद, मैं दुआ करूंगा बिल्कुल, लेकिन तुम मेरी मदद करो कसरत से सजदे करके। यानी सजदे करने हैं। दुआए रसूल को दरियाफ्त करने के लिए आपको किसी मंजिल पर पहुंचना है। तो यहां तक ये बात हो गई कि इबादतें करनी है, और इबादत नतीजा देगी शफाअत आले मोहम्मद के साथ। एक जुमला और कह दूं, बात को आगे बढ़ाऊं। अच्छा, शफाअत को हम समझते हैं कोई चीज आएगी और वो जुड़ेगी हमारे साथ, कोई एक्सटर्नल फिजिकल चीज, और वो जाएगी। कि जो आप नमाज पढ़ते हैं ना, मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में है, ये शफाअत यही है। दुश्मन आले मोहम्मद से जो बुग़्ज़ है, शफाअत का बाइस यही चीज है। यानी शफाअत कोई अलग से चीज नहीं है, यही मोहब्बत है आपकी आले मोहम्मद के साथ। तवल्ला और तबर्रा शफाअत का मुस्तहिक बनाता है आपको। लिहाजा रिवायतें बहुत सारी, आप बात समझ गए। अब मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, यहां पर बात को आगे बढ़ाएं। लिहाजा अब ये जो आयत का टुकड़ा है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जिसे जन्नत से जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हुआ। तो जन्नत से जहन्नम से बचेगा इंसान तो लुत्फ़ खुदा, जन्नत में जाएगा तो लुत्फ़ खुदा। दलील जनाब अमीर की ये रिवायत और ये दुआ कि परवरदिगार हमारे साथ वो मामला कर जो तेरे फजल और करम और रहमत के शाया निशान है, हमारे साथ अदल के मुताबिक मामला ना कर, क्योंकि अगर तूने अपना तराजू अदल लगाया तो कोई नहीं बच सकेगा हम जैसा इंसान।